بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. ویلکم ٹو خانقاہ. بہت بہت شکریہ. موئی صاحب, اوور ٹو یو. جی تھینک یو ویری مچ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیر ور سم کویسچنز جو مجھے علی نے بھی بھیجے, نجم نے ڈائریکٹلی بھی بھیج دیا پھر اس کے بعد, اور وہ جو ہے نجم میرے ان کے کولیگ ہیں, میرے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ وہ جو سوال ہے اس کو بھی دیکھا جائے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو ہم لیٹس پوسٹ پون اٹ ٹل دی اینڈ آف دس سیشن. اور کسی کو اگر پرابلم نہیں ہوئی, اگر کچھ لوگ وہ جو ایکسرسائز تھی جس کو میں اسائنمنٹ کہہ رہا تھا وہ اگر کر پائے تو وی وڈ لائک ٹو ہیئر فرام دیم. بٹ ٹو اسٹارٹ وتھ, دیکھیے زندگی میں ہم جب اپنی فارمل ایجوکیشن سے فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایک پریکٹس ہے جو ہم ریگولرلی کرتے ہیں. اپنی ہر جاب چینج کے لیے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کو ہم اپڈیٹ بھی کرتے رہیں. دیٹ از دا کریشن آف آور ریزیومے. آپ اگر اپنے ریزیومیز کو دیکھیں تو وین یو کریٹ اے ریزیومے تو اس میں ایک چیز ایسے نمایاں ہوتی ہے جیسے آپ کی زندگی جو تھی وہ آپ نے بڑی اچھی طرح سے پلان کی. اس میں آپ کی ایجوکیشنل ایکڈیمک ایکٹیویٹیز, اچیومنٹس, انٹرنشپس, اس طرح کی چیزوں کا ذکر بھی ہوتا ہے. اینڈ فرام دیر اٹ لیڈس ٹو فار انسٹنس یور جابس. ایوری ٹائم یو مینشن دیٹ تو اپنی ڈیزگنیشن کے ساتھ اس کو ہم مینشن کرتے ہیں. یہ جو ریزیومے بنانے کی پریکٹس ہے, یہ معروف جو ہمارا سوسائٹیز کا ہے, اس میں عام طور پر اس پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی کہ یہ جو سچویشن تھی یہ کیسے پیدا ہوئی, اس میں کون کون لوگ تھے جنہوں نے بہت مدد کی, کون کون لوگ تھے, کون کون سے حادثات تھے جنہوں نے ایک طرف سے دوسری طرف لے گئے. ریزیومے اس طرح کریٹ کیا جاتا ہے ایز اف لائف واز ٹوٹلی پلانڈ بائی اس. وی ٹوٹلی اگنور دا کانٹینجنسیز انوالوڈ. ہم اس کے اندر جو کانٹینجنسیز کو اب کیا کہیں گے, حادثات جو ہوتے ہیں ان کو ٹوٹلی اگنور کر دیتے ہیں. وہ ہٹلر کے جو پروپیگنڈا مینیجر تھے, انہوں نے ایک دفعہ ایک بات کہی جو بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے فرمایا کہ انسان کو اگر ایک جھوٹ بتایا جائے اور اس کو بڑا جھوٹ بتایا جائے اور اس کو بار بار ریپیٹ کیا جائے تو بالآخر انسان اس کو سچ مان لیتا ہے. وہ الفاظ یہ ہیں جو عام طور پر کوٹ کی جاتے ہیں کہ if a lie is grand enough and repeated sufficiently, people will eventually accept it as truth. If a lie is grand enough and repeated sufficiently, people will eventually accept it as truth. یہ جو بات ہے یہ انفارچونیٹلی ٹرو ہے. دس از کوائٹ رائٹ. ہماری سب کانشیس اس کو ایکسیپٹ کرنے لگ پڑتی ہے کہ دس از واٹ اٹ از. اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جس کا آغاز تو یہی ہوا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ کدھر سے وہ پیدا ہوا, کس طرح سے وہ ایک ایک پل اس کا زندگی کا جو تھا وہ مرہون تھا اس چیز کا کہ اس کو اپنے پیرنٹس کی توجہ ملے. لیکن وہ انفارچونیٹلی اس جگہ پہنچ جاتا ہے کہ اب سب کچھ اس کے اپنے کنٹرول میں ہے, اور وہ اس ریزیومے بنانے کی پریکٹس کو اتنی دفعہ کر چکا ہوتا ہے دیٹ ہی فیلز کہ یہ ساری میری اچیومنٹس ہیں, لائف از ان مائی کنٹرول, اینڈ جو کچھ میں چاہوں گا وہ ہو جائے گا. وی آر ناٹ آلویز کنونسڈ آف دیٹ. وی نو ان سائڈ کہ جو کچھ ہماری اچیومنٹس ہیں اس میں کتنا کچھ چانس کا رول تھا, لیکن ہم نے اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ نہیں دی ہوتی. ہم وہ تمام فیکٹرز نظر انداز کر دیتے ہیں جو ہماری آج تک کی کامیابی میں فیصلہ کن ہو سکتے تھے. اگر ایک چیز دوسری چیز سے بدل دی جاتی تو وہ بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی. یہ جو پریکٹس ہے ریزیومے بنانے کی, اس پر ایک اور ستم ہوتا ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ زندگی ہماری پلاننگ کو بہت ہی شاندار طریقے سے واقعی کامیاب کر بھی دیتی ہے. یعنی وی تھاٹ دیٹ تھنگز آر ناٹ ایز پریڈکٹیبل ایز وی تھاٹ دے وڈ بی, لیکن حقیقت کئی دفعہ اس طرف توجہ دلا دیتی ہے کہ نہیں, جو تم چاہ رہے تھے وہی ہو گیا. اور اس کا نتیجہ اگین وہ ری انفورسمنٹ ہوتی ہے ہمارے دل میں کہ جو ہم چاہ رہے تھے وہ ہو جائے گا. یہ ہم فراموش کر دیتے ہیں اکثر اوقات, یہ فراموش کر دیتے ہیں کہ ہماری زندگی کا کتنا لمیٹڈ کنٹرول ہمارے پاس ہے. اس کو ہم نہیں یاد رکھتے اس وقت جب ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, جو اپنی اس چیز کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری اس ٹریڈیشن اور سوشل نارم کے خلاف ہے کہ ہم اس کا بھی ذکر کریں کہ دس از ہاؤ things turned out for me and this is how I was led to this. No, I planned doing it. This is the impression that we try to give. اور یہ جنرلی فراموش ہو جاتی ہے بات کہ ہماری زندگی کس حد تک
لمیٹڈ لیول پہ ہمارا کنٹرول ہے. اصل میں اس محدود کنٹرول کو سمجھنا یہ ہیوملٹی کی بیسس ہے. یعنی اس میں یہ جو بات پچھلے سوالات میں بھی جو ہمارے لاسٹ سیشن میں ہوئے اس میں بھی یہ بات آ رہی تھی بار بار کہ اس کے نتیجے میں لوگ فائدہ اٹھائیں گے. میں ابھی آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی ایکشنز دیٹ یو ٹیک. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی بیہیویئرز کہ جس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں ہیوملٹی کے نام پر. میں صرف اور صرف بات کر رہا ہوں ایک مائنڈ سیٹ کی. یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے اس کو بہترین طریقے سے اگر آپ میں سے کسی کو پنجابی کلام سننے کا شوق ہو تو اس کو میرا خیال ہے اس سے بہتر طریقے سے اور کسی نے نہیں بیان کیا. وہ جو میاں محمد بخش کا شعر ہے نا جی کہ مالی دا کم پانی دینا پر مشکا پاوے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. یہ ہے الٹیمیٹلی ہماری زندگی کا کنٹرول. اس زندگی کے کنٹرول کو آپ اگر سمجھ لیں, اس کو انٹرنلائز کر لیں, اس کو اپنی زندگی میں ایک ایکٹیو بلیف کے طور پر اپنا لیں تو یہ ہے وہ جو ہیوملٹی ہے. اب آپ کریں گے کیا اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. کیا آپ کو یہ یاد رہتا ہے اپنی زندگی میں, زندگی کے اتار چڑھاؤ میں؟ اتار میں تو یاد آ ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے, لیکن چڑھاؤ میں مشکل ہو جاتی ہے. وہ قرآن مجید نے اس کا بیان کیا نا ایک مقام پہ, وہ کہا کہ انسان کو جب مشکل سے نکال کر اس کو آسانی دے دی جاتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ دس از واٹ آئی ڈیزرو. اس کو یہ بھول جاتا ہے کہ اصل میں نتائج میرے ہاتھ میں نہیں ہے, پھل پھل لانا میرے ہاتھ میں نہیں ہے, میرے ہاتھ میں صرف پانی دینا ہے, میرے ہاتھ میں ایفرٹ کرنا ہے. اس ایفرٹ کو اپنی ہیوملٹی کے ساتھ کرتا رہوں. میں بڑے بڑے خواب دیکھ سکتا ہوں, میں دنیا میں یونیورس میں ڈینٹ لگانے کو ایسپائر کر سکتا ہوں, لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے, جو چیز حقیقت کے بالکل مطابق ہوگی, امپورٹنٹ ہوگی, اور جو اس بیسک ویلیو کو ہمارے اندر پیدا کرے گی, وہ جو مائنڈ سیٹ ہے ہیوملٹی کا وہ پیدا کرے گی, وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھ لوں, یہ یاد رکھوں, اس کو کبھی فراموش نہ ہونے دوں کہ میرے کنٹرول میں اگر کچھ ہے تو وہ ایفرٹ ہے. ریزلٹس ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, یا اگر if you believe in nature or luck or whatever, these are not in your control. انسان جب اس کو سمجھ لے, یعنی میں کیا کر سکتا ہوں, میں ایک ایکشن لیتا ہوں, اس کے نتیجے میں کچھ ریزلٹس اس کے نکلنے ہیں. وہ ریزلٹس کیا نکلنے ہیں, they are not in my control. وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ اچھے نکلنے ہیں, وہ برے نکلنے ہیں. مجھے اصل میں جس چیز کو دیکھنا ہے وہ یہ کہ کیا میرا ایکشن ٹھیک ہے, کیا میں جو کام کر رہا ہوں وہ پرنسپلس کے مطابق ہے, کیا میرے دل میں یہ چیز موجود ہے کہ میرا کام صرف ایفرٹ کرنا ہے. جو نتیجہ نکلتا ہے جب وہ میری پسند کا نکلتا ہے تو اس وقت میری فیلنگ کیا ہوتی ہے, کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے, دس از واٹ آئی ڈیزروڈ, یا یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نکالا ہوا نتیجہ ہے, لک ہے, یہ دس از اے چانس دیٹ ہیپنڈ. ہم ابھی فیتھ پہ چونکہ بات نہیں کر رہے, اس لیے میں اس کو بھی آئی ایم ٹیکنگ اٹ ایز اے پارٹ آف آور کنسٹرکشن کہ اگر یہ بھی پاسبلٹی ہے تب بھی جو چیز انسان چاہے فیتھ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو, جو وہ ریکگنائز کرنے پر مجبور ہے وہ یہ ہے کہ نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. میں اپنی بات کو یہاں پر روک رہا ہوں جی, اور امید ہے کہ اگر اس جو پچھلی ہم نے اسائنمنٹ کی تھی وہ آپ میں سے کسی نے ٹرائی کی ہے تو وہ آپ شیئر کریں, اور اگر اس میں وہ کنفیوژنز ہیں جو مجھے نجم نے پوائنٹ آؤٹ کی, اینڈ آئی تھنک دے آر کوائٹ ویلڈ ٹو سم ایکسٹینٹ, اس کو اگر آپ کے دل میں بھی ہوگی تو وہ بھی زیر بحث آ جائے گی انشاءاللہ. جی بسم اللہ جی. ایک کویشچن موئی صاحب, ایک دوست سے آج ہی صبح ایکچولی ڈسکشن ہو رہا تھا, شاید آپ اس کویشچن کا جواب فوراً نہ دیں, ہمارا جو فلو چل رہا ہے کانورسیشن کو اس کے حوالے سے, بٹ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ریز اٹ, کیونکہ میں یہ بھی چاہ رہا ہوں کہ اور دوست بھی یہ سوال سن لیں اور اس کے بارے میں سوچیں اور اپنی قیمتی رائے بھی دیں آگے, جیسے جیسے ہم آگے سیشنز میں پڑھیں گے. سوال یہ بیسیکلی اس قریبی دوست کی سچویشن ایسی ہے کہ 40s میں آ کے تو وہ یہ احساس اس کو یہ ہو رہا ہے کہ میں نے اچھی پڑھائی کی, اچھی نوکریاں کی ساری زندگی, لیکن ابھی میں فائنینشلی ایک ایسی سچویشن میں ہوں کہ جو لیس دین آئیڈیل ہے اور ابھی پریشرز ہیں, اور دس ہیز بن گوئنگ آن کافی عرصے سے اس کے ذہن میں, اور اس پہ کافی کانورسیشنز بھی ہماری ہوتی ہیں. تو جہاں پہ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس سے ذکر کیا کہ دیکھیں آؤٹ کم تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, آؤٹ کم تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا کام کوشش کرنا ہے, اور میں آپ کو بہت عرصے سے جانتا ہوں اور آپ بہت محنتی آدمی ہیں, اپنی حد تک آپ پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یقیناً اس میں بہت ساری کمیاں ہوتی ہیں, لیکن وہ انسانی لمیٹیشنز ہیں, وہ کسی کی بھی ہو سکتی ہیں. لیکن وہ جہاں پہ جو سوال بن رہا تھا وہ یہ بن رہا تھا کہ وہ بھی کنفیوز ہو گیا, میں بھی کنفیوز ہو گیا. ایک طرف ہے یہ احساس ذمہ داری
کہ میں اینالائز کروں اور دیکھوں کہ میں نے ایسے کون سے ڈیسیجنز لیے جن کی آؤٹ کم یہ نکلی ہے آج، اور اس سے بہتر اگر مجھے کرنی تو مجھے مختلف ایکشنز لینے پڑیں گے. لیکن دوسری طرف یہ احساس بھی بڑی زور سے ہے کہ آؤٹ کم تو باہر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور ہو یہ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ اسیس کرنا ذرا مشکل ہو رہا ہے کہ کون سے فیصلے تھا جو غلط کیا. کیا ملک چھوڑ کے باہر آنا غلط فیصلہ تھا، ملک میں رہنا چاہیے تھا؟ کیا یہ والی جاب کرنا غلط فیصلہ تھا، وہ والی جاب کرنا چاہیے تھا، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ ہے وہ سوال. آپ اس کا ابھی یہ جواب اگر نہ دینا چاہیں، آپ کو مناسب نہ لگے، تو ہم اس کو آگے بھی دوبارہ ایڈریس کر لیں گے. میں اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیتا ہوں. ریکویسٹ یہ ہے، وائی ڈو آئی سے دس، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اور اس کو ضرور لائیں سامنے. وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب یہ تواضع کے اوپر بات شروع کی تھی تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اس میں 2 ایٹیٹیوڈز ہیں جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے ہیں، ایک ہیوملٹی اور ایک کریج. وہ کسی نے پوچھا تھا کہ اس وقت تم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہیوملٹی اور کریج ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیمنٹ کرتے ہیں، تو وہ کیسے کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ زیر بحث آئے گا. لیکن ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہم نے اس وقت یہ بھی کہی تھی کہ ایک ایسپیکٹ یہ کہ ہمیں کس مائنڈ سیٹ سے نئی کانورسیشنز کو اپروچ کرنا ہے. تو اس میں یہ زیر بحث آ رہی ہے. ہیوملٹی کا پہلا ایسپیکٹ ہے پسندیدہ اوصاف کے اندر. دوسرا جو ٹاپک ہے اس ضمن میں وہ یہ ہے کہ وہ کانورسیشنز کرنی کیا ہیں، واٹ کائنڈ آف کانورسیشن شوڈ وی بی پارٹیسپیٹنگ ان. ہم اپنا ٹائم کن چیزوں پہ زیادہ صرف کریں. اور یہ جو ایسپیکٹ ہے جس کو اگر آپ لیں گے تو یہ سوال اصل میں اس سے ریلیٹڈ ہے. ہمیں میں صرف اشارتاً اتنی بات عرض کر دیتا ہوں کہ اپنی جب یہ دائرہ سمجھ میں آ جائے، دیکھیے پہلے تو اس کو ریشنلی سمجھ لینا ضروری ہے. اس کے بارے میں بہت اچھی طرح سے غور کر لیں، اس کے بارے میں کوئی شک نہ رہنے دیں. اف یو ہیو اینی کویسچنز اس کو سامنے لے آئیں. یہ بات کہ کچھ لوگوں کی نتائج ایفرٹس جو ہیں وہ نتیجہ خیز ہو جاتی ہیں، کچھ کی نہیں ہوتی ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا وہ لوگ زیادہ سنسیئر ہوتے ہیں، کیا ہم کم سنسیئر ہوتے ہیں؟ یہ والا ایسپیکٹ ہے جس کو کہ ہمیں پہلے اپنے آپ کو ریشنلی لینا ہے. علم کے 3 لیولز ہیں جی. آپ ایک چیز کو ریشنلی کنونس ہو جاتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہ اب ریشنل جو کنوکشن ہے وہ ایک چیز ہے کہ مجھے پتہ ہے یہ ایک فیکٹ ہے، بٹ دیٹ فیکٹ ڈز ناٹ ریلیٹ ٹو می. کانشیسنیس پیدا کر لیں اپنے اندر کہ وہ ریشنل فیکٹ جو ہے اب میں نے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے. اور تیسرے لیول پر یہ کہ وہ جو ایکٹیو ہونے میں، اس کے ریشنل فیکٹ کو کانشیس ہو کر ایکٹیو ہونے میں اگر کوئی رکاوٹیں ہیں تو ان کو ہمیں دور کرنا ہے. یہ تینوں چیزوں پر الگ الگ کام کرنا پڑ سکتا ہے، بہت ساری چیزوں پر نہیں کرنا پڑے گا. اس کی بالکل چھوٹی سی مثال میں دے کر پھر بات بھی روک دیتا ہوں کہ یہ معلوم ہے کہ اسموکنگ غلط ہے، اور یہ مجھے بڑا عرصہ معلوم رہا ہے، ایسا نہیں کہ یہ کل پتہ چلا ہے. لیکن ایک لمبے عرصے تک میں اس کو جان کے بھی اسموک کرتا رہا ہوں. کانشیسنیس نہیں تھی، انسٹنکٹیولی ہاتھ چلا جاتا تھا اور اسموکنگ شروع ہو جاتی تھی. یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کے بارے میں کانشیس ہو جانا، میں یہ سگریٹ پینے لگا ہوں تو کیوں پینے لگا ہوں؟ پتہ ہے کہ وہ غلط ہے، اس کے اثرات برے ہیں، لیکن پھر بھی آدمی کر رہا ہوتا ہے. اب کانشیس بھی ہو گئے اور کانشیس ہونے کے باوجود بھی رکا نہیں جا رہا. یہ دیکھیے یہ 3 لیولز ہیں. ایک یہ ہے کہ آدمی انسٹنکٹیولی کر بیٹھا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آدمی کانشیس ہو گیا ہے یا نہیں ہوا، لیکن کانشیسنیس اگر پیدا ہو گئی ہے تو پھر وہ کانشیس ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ میں ایک غلط کام کر رہا ہوں یا میں ایسا کام کر رہا ہوں جو میرے لیے نقصان دہ ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا. تو یہ 3 لیولز ہیں اور یہ ہر اس چینج آف ہیبٹ میں انوالو ہو جائیں گے جدھر آپ کی ہیبٹ ڈیپ روٹڈ ہوگی. اس کو سمجھ لیں. جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر دوسرے لیول پہ ہم کانشیسنیس پہ کام کریں گے. یعنی ریشنل، کیا یہ بات ٹھیک لگتی ہے؟ ڈز اٹ میک سینس کہ ہماری زندگیوں میں جو کنٹرول ہے ہمارا وہ صرف اور صرف ہماری ایفرٹ تک ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ مجھے پچھلے دنوں ایک صاحب میرے گھر آئے اور انہوں نے یہ بتایا کہ وہ 2018 میں ان کی نانی کی وفات ہوئی، اور 2018 نہیں 2020-21 میں. اور وہ کہتے ہیں کہ 2013 میں ان کی 3 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھیں یا شاید 2 بیٹیاں تھیں، اور 2018 تک ان کے تینوں بیٹے فوت ہو چکے ہوئے تھے. وہ کتنی زندگی دے سکتے ہیں؟ ہم کتنا کنٹرول رکھتے ہیں؟ جو کچھ ہمارے آس پاس وہ چیزیں ہیں جو ہمیں خوشی دے رہی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ میں اس کے آج کے سیشن کے اینڈ پہ علی اگر آپ مجھے ریمائنڈ کرا دیجیے گا تو آئی وڈ آلسو لائک ٹو پرپوز اندر اسمال ایکسرسائز، جیسا کہ نجم نے فرمایا تھا کہ ایکسرسائز ہے، اس کو اسائنمنٹ نہ کہیں. ایکسرسائز کا مطلب یہ کہ والنٹیرلی جو کرنا چاہے وہ کر لیں. اور ٹھیک ہے یہ بات،
आई थिंक दिस इज़ अ गुड पॉइंट. तो एक एक्सरसाइज प्रपोज करूँगा ताकि इस पर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, जी, इसके बारे में रैशनली इसको समझने की कोशिश करें. जी. राफिया, आप अनम्यूट कर लीजिए. अस्सलाम वालेकुम मोई साहब, मैंने वो असाइनमेंट में कुछ चीजें लिखी हैं. आई एम नॉट श्योर इफ आई हैव डन देम करेक्टली, बट इफ यू परमिट मी आई विल जस्ट रीड व्हाट स्ट्रेंथ्स जो आपने कहा था. So I'm noting them down for you. My strengths are my tremendous resilience, having survived a deadly traumatic accident, escaped death by a miracle, which further led to several more surgery and tremendous trauma, and came out of it recovered because of my full faith in God and praise of my loved ones and friends, and sabr to bear the excruciating pain. Secondly, my speaking and questioning skills. Third, my soft personality, my empathetic behavior, treating everyone with kindness. One of my biggest strengths is the ability to apologize when I'm wrong. My love for children and patience I have with them. Another strength I have is appreciating another's pain and not brushing it off. I got bestowed with my speaking and questioning abilities from my father, who was a civil servant. My friendly personality and empathetic behavior I got from my twin sister, who was kindness personified. And finally, what has got me all along in life through the tremendous trials I've been through is my faith in God. And I have learned that in the end, everything is in hand. And when I was in hospital after the accident, I didn't think I would recover, but I still prayed and I knew that God would make me well. These are my strengths, and this is what I wrote. Now, I would like. MashaAllah ji, it's very, नहीं, it's very well done. The thing is that you have already actually narrated जो आपने सारी बात फरमाई है, इसमें आपने इस चीज़ का बड़ा वाज़े तौर पर जिक्र किया है कि ये स्ट्रेंथ्स किस तरह डेवलप हुई हैं, ये स्ट्रेंथ्स किस तरह डेवलप हुई हैं, क्या हालात पैदा हुए हैं. और ये बात भी अगर आप सोचें तो ये रेजिलियंस के बारे में जो आपने आपके अंदर पैदा हुई, इस रेजिलियंस के बारे में शायद आप उस सिचुएशन के ना पैदा होने पर कभी ना जानती कि ये पैदा हो सकती है. यानी ये भी है मेरे अंदर, यानी इट वुड हैव बीन अनइमेजिनेबल फॉर यू बिफोर द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, कि आप ये समझ सकें कि ये भी एक क्वालिटी है जो मेरे अंदर है. अब जो चैलेंज है ना जी हमारा, वो ये है कि इन सारी क्वालिटीज़ को हमने उस डायरेक्शन में यूज़ करना है जिस डायरेक्शन में हम समझते हैं कि यूज़ होनी चाहिए. एंड नेवर एवर थिंक, बिकॉज दीज आर ऑल क्वालिटीज़ जो असल में दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंसेस से पैदा हुई हैं. तो ये कभी ना सोचिए कि ये मैंने अपनी मर्ज़ी से, अपनी सोच समझ के, ये मैंने सोचा था कि यू नो दिस वाज अ प्लान दैट आई एम गोइंग टू डेवलप एम्पैथी. नो, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ व्हाट हैव ट्रांसपायर्ड इन योर लाइफ. ये जो अंडरस्टैंडिंग है, दिस इज़ वेयर द होल सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी कम्स इन, कि असल में जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ भी है, वो रेज्यूमे ट्रेट्स हो सकते हैं, वो कैरेक्टर ट्रेट्स आपने जिनका जिक्र किया वो तो वैसे ही कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, माशाल्लाह, वेरी नाइस. लेकिन वो रेज्यूमे ट्रेट्स भी हो सकते हैं. जैसे आपने ये बताया कि आई एम अ वेरी गुड स्पीकर. ये जो एस्पेक्ट है कि अगर ये सिचुएशन ना पैदा होती कि वालिद साहब जो थे वो एक सिविल सर्वेंट थे, वो एक अच्छे स्पीकर थे, उनके इन्फ्लुएंस में आपने ये सीखा होता, तो दिस वुड हैव बीन लैकिंग इन योर लाइफ. ये अंडरस्टैंडिंग है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, दैट जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो ख़ास तौर पे रेज्यूमे ट्रेट्स की स्ट्रेंथ्स हैं, वो असल में हमने को प्लानिंग से नहीं हासिल की, पैदा हो गई. थैंक यू. यू आर मोस्ट वेलकम जी. फातिमा, आप अनम्यूट कर लीजिए. Assalamualaikum. जी वालेकुम बेटा. So, I also did the assignment. इसमें लिखा है strengths में कि my courage to say the truth. और इसमें मुझे लगता है कि chance factor, yeah, I was very lucky to get a very good therapist, and I've taken therapy for 3-4 years. So that really helped me in building this courage to say the truth in like most of the situations. And I also feel that I was very committed to the hard work,
जो उसके लिए रिक्वायर्ड था। मैंने कभी अपने सेशंस मिस नहीं किए, मैं कभी लेट नहीं हुई, तो मैं भी मतलब मेरे एंड पे कमिटमेंट और हार्ड वर्क भी बहुत ज्यादा था। और सेकंड जो मैंने लिखी है कि आई फील आई एम वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड अ वेरी राइट, नीट एंड क्लीन पर्सन। और ये बस राइट, आई जस्ट फील कि मेरे अंदर बिल्ट इन है, यू नो, राइट। दिस इज ये कब लाइक आपने बिल्ट इन। रिकग्नाइज किया कि ये है मेरे अंदर? जो बोथ द क्वालिटीज। नहीं नहीं, द सेकंड वन, दिस इज द रेज्यूमे ट्रेट। आप समझ रहे हैं आई मैं जो थिंक जिसको रेज्यूमे ट्रेट कह रहा हूँ और जिसको कैरेक्टर ट्रेट कह रहा हूँ? डू यू अंडरस्टैंड दिस? यानी सच बोलना जो है, हर हाल में सच बोलना, यस वो असल में एक कैरेक्टर ट्रेट है। यस यस ठीक है जी। एंड बीइंग एन and the other ऑर्गेनाइज्ड one पर्सन, I'm organized. so you can be a very good manager, for instance, right? Because you are a very Yes, organized person. so Now, if that is true, that you can seek a job for this because on the basis of this quality, अगर ये बात ठीक है, तो फिर इसको रेज्यूमे ट्रेट कह रहा हूँ जी मैं। okay. And you were asking कि मुझे कब ये realize। राइट, I राइट। think growing up जब like inter bachelors का जो time था, I started realizing and I did get feedback from other people as well. लोग भी मुझे कहते थे तुम बहुत organized हो, हम्म, so that helped as well. And I just want to make a comment कि आपने अभी बोला कि हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारी एफर्ट्स पे है। अब एक्चुअली साइकोथेरेपी में ये होता है कि बिकॉज आई एम स्टूडेंट ऑफ काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी, उसमें आप ऐसे होता है कि लाइक दे से कि आप में कुछ लाइक व्हेन वी गेट इन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और वी हैव टॉक्सिक ट्रेड्स जो डेवलपमेंटली हम में आ गई हैं हमारी पर्सनालिटी में, और कहीं ना कहीं दे से कि आपकी जो एफर्ट्स है ना, लाइक यू आर मेकिंग एफर्ट्स एट अ वेरी रॉन्ग प्लेस, हम्म, या आपकी एफर्ट्स में कुछ फंडामेंटल फ्लॉज हैं जो इस वजह से, बिकॉज योर पर्सनैलिटी इज अ सर्टेन वे, बिकॉज ग्रोइंग अप यू गॉट सर्टेन एनवायरनमेंट, राइट, एंड दे से समटाइम्स दे से कि ये अनकॉन्शियस लेवल पे वर्क कर रहा होता है, सो ऑलमोस्ट व्हाट दे आर सजेस्टिंग इज दैट कि यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर इट, बिकॉज ये बहुत सटल, बहुत अनकॉन्शियस होता है, एंड दैट इज वेयर समटाइम्स आई फील वेरी हेल्पलेस कि even after making very sincere efforts, I don't get the desired results. So जो वो सर अली ने बात की ना कि उनको अपने डिसीजन को डाउट कर रहे थे कि बाहर आने का डिसीजन सही था कि अपने ही मुल्क में रहने का डिसीजन सही था, तो जो एफर्ट्स को री इवेल्युएट करना होता है कि मे बी हम एफर्ट्स को थोड़ा चेंज करें हम्म, तो वी माइट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। राइट, वेयर विल वी राइट। फिट दैट? आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो ये बात आपने फरमाई है, इसमें आई एम नॉट अ साइकोथेरेपिस्ट एंड आई डू नॉट टोटली एग्री विद द स्कूल जी, बट एक आइडिया है और इट हैज़ वर्क फॉर अ नंबर ऑफ पीपल। इसको इसको समझना चाहिए। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इंसान की, जब आपने जो ये बात फरमाई कि सबकॉन्शियस लेवल पे जो काम कर रहे होते हैं फिनोमेना, उसका तो हमारे अपने हाथ में भी यानी देखिए क्या हो रहा है, मेरे अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि जिसका कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। ये देखिए हमारे टॉपिक से तो ये बात भी रिलेट कर रही है। हम अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, और मैं इसको, ये मेरा एक बिल्कुल, यानी यूँ समझ लें कि ये जो बात आपने फरमाई है कि रिजल्ट्स नहीं निकल रहे तो फिर क्या करें, ये जो मसला है, ये जो प्रॉब्लम है, ये इसको हमने डिटेल में लेना है आगे। असल में ये जो हम बात कर रहे हैं ह्यूमैनिटी की, इसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे करेज पे, इसके बाद हम बात करेंगे टॉपिक्स पे। आपकी बात असल में उन टॉपिक्स में जाकर रिलेट होगी जी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है दैट वंस वी हैव द कंप्लीट कंस्ट्रक्शन एट अ रैशनल लेवल, तो फिर हम आगे काम शुरू कर सकते हैं कि उसको अपनी कॉन्शियस में और फिर उसको अपने एक्टिव लेवल पे किस तरह से हमने अब शुरू करना है। बट स्टेप बाय स्टेप चलने में ज़रा फ़ायदा होगा। अगर आप ये चाहें तो यू कैन सेंड मी अ वॉइस मैसेज फ्रॉम योर नंबर, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब भी आपको दे दूंगा। लेकिन यही बात असल में हम कर रहे हैं। आप जो मर्ज़ी कर लें, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़
दैट रिजल्ट्स किस तरह निकल आएंगे, क्यों निकल आएंगे, उसके क्या कॉज एंड इफेक्ट फैक्टर्स होंगे, ये असल में हम डिटर्मिन नहीं कर सकते. हम बड़ा सिंपलिस्टिक अप्रोच लेते हैं. मैं मिसाल के तौर पर, एक बेटी ने पिछले दिनों ये बात की कि ये तुमने ये सजेस्ट किया था, इट इज़ वर्किंग. नो, इट इज़ नॉट वर्किंग बिकॉज ऑफ दैट. इट इज़ वर्किंग बिकॉज ऑफ सर्टन मिलियंस ऑफ वेरिएबल्स, और वो वेरिएबल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है. हमने जो चीज़ देखनी है, जो समझनी है, वो ये कि क्या मेरे एक्शन में कोई गलती तो नहीं हो रही. वो इसलिए नहीं गलती हो रही क्योंकि रिजल्ट नहीं निकल रहा, वो इंडिपेंडेंट ऑफ दैट है. इसको है जो जो बहुत ज़्यादा फोकस में लाना है. ह्यूमिलिटी ये नहीं है कि मैं अगर ठीक स्ट्रेटजी बना लूँगा तो रिजल्ट निकल आएंगे. वो तो ये है कि फिर मैं गलती पे हूँ, और अगर ठीक कर लूँगा तो फिर एवरीथिंग इज इन माई कंट्रोल. नहीं, ह्यूमिलिटी असल में ये रिकग्निशन है. नेचुरल फिनोमेना से समझें इसको कि माली दा कम पानी देना पर मशका पावे, मालक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे. आप यूँ समझ लें कि माली क्या कर सकता है, यही ठीक है ना कि पानी दे, अच्छी तरह से दे, खाद डाले, गोडी करे, जो भी. अब तो वो कहते हैं गोडी भी नहीं करनी चाहिए, तो जो भी कुछ करना उसकी इल्म के मुताबिक जो भी ठीक है वो ठीक टाइम पे कर दे. नाउ विल दैट गारंटी द प्रोडक्शन? इट डज नॉट. हो सकता है कि मैंने खुद देखी हैं जी, कई दफ़ा ये सिचुएशंस खुद रूनुमा होती देखी हैं कि जिधर इट वाज लाइक गोल्ड स्प्रेड ओवर द फील्ड, और मुझे उसी दिन शाम को खबर मिली कि रात को ओले पड़े हैं और सारी फसल तबाह हो गई है. ये फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये नेचुरल फिनोमेना है ना. इसी तरह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं. मैं ये रिलेशनशिप इज़ नॉट इन माई कंट्रोल, बट माई पार्ट ऑफ रिलेशनशिप दैट इज़ टोटली इन माई कंट्रोल. किसी ने कुछ करना है, किसी ने कुछ कहना है, मैंने उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, ये मेरे कंट्रोल में है, और ये मेरी एफर्ट का और मेरे रिस्पॉन्स का हिस्सा है. ये वो चीज़ है जिसको मैं कह रहा हूँ कि हमारे हाथ में बहुत लिमिटेड कंट्रोल है. इस लिमिटेड कंट्रोल को हम ठीक कर लें, और क्यों ठीक करें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर तो मकसद ये होगा कि रिज़ल्ट ठीक हो जाएगा, तो आपने जिस तरह फरमाया रिज़ल्ट तो ठीक नहीं हो रहा, तो इट विल डीमोटिवेट अस. उसका मोटिव भी ठीक करना ज़रूरी है जी. तो ये दोनों एस्पेक्ट्स बेटी हम इंशाल्लाह लेंगे, अल्लाह ने चाहा तो, और इनको हम तफसील से ज़ेर बहस लाएंगे, और इसकी एग्जाम्पल्स एट ऑल लेवल्स हम इसको कोशिश करेंगे कि इनको कंसिडरेशन में लाएं और उनको उनके ऊपर डिलिबरेट करें इंशाल्लाह. फरिया, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर मैंने ये पूछना था कि आपकी लाइक अ कपल ऑफ ट्रेट्स दैट आई सी इन माई सेल्फ एज पॉजिटिव, वो जो हैं वो रिएक्शन की वजह से हैं कि मैंने देखा कि ये हो रहा है और मैं कहा नहीं मैंने ये नहीं करना, तो उसमें आप फिर क्रेडिट किसकी तरफ आप लेके जाएंगे? आई थिंक ये जिस तरह अभी मैंने जिक्र किया ना जी के राफिया के जवाब में, कि समटाइम्स एन एक्सीडेंट माइट हैपन व्हिच अलाउज अस टू डेवलप अ सर्टेन क्वालिटी. वो ना होता तो जैसे रेजिलियंस की रिकग्निशन और रेजिलियंस की डेवलपमेंट, यूँ समझ लें, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि आपको ज़िंदगी में मुश्किल पेश आ रही है तो पेशेंस डेवलप होगा. अगर आपको ज़िंदगी में मुश्किल पेश, एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथ एंड ऑल द टाइम इट इज़ गोइंग स्मूथ अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर्स, अकॉर्डिंग टू योर विश, तो उसके नतीजे में पेशेंस की डेवलपमेंट मुश्किल है. कभी कभी एक्सीडेंट्स हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और फिर वो क्वालिटीज़ हमारी जो वैल्यूबल हैं उनको हम रिकग्नाइज करेंगे, उनको रियलाइज़ करेंगे, उनको अपने अंदर डेवलप करेंगे. तो ये जो आपने फरमाया कि रिएक्शन के तौर पर सामने आई, तो आई थिंक इसमें भी अल्लाह ताला उनके लिए दुआ करें कि जिनके रिएक्शन के तौर पर सामने आई. Sir, I never felt hurt. I was a middle child, so never felt hurt. So I'm a good listener. और सर मैं हर वक्त जो है सिचुएशन को काम करने की कोशिश करती रहती हूँ कि रफल्ड फेदर्स ना हो, क्योंकि मुझे कन्फ्रंटेशन से बहुत डर लगता है. दिस कैन बी अ नेगेटिव क्वालिटी, बट मुझे लगता है ये कभी कभी पॉजिटिविटी की तरफ भी होती है. और जैसे अभी वो कह रही थी कि वो बहुत नीट एंड क्लीन है, वो मैं भी हूँ, क्योंकि बचपन में कुछ chaotic से वो घर में होता था, तो आई वुड लाइक टू कीप माय कॉर्नर ऑफ द रूम वेरी क्लीन, एंड दैट डेवलप्ड इनटू अ हैबिट. और मैं लोगों से अच्छा गुमान रखती हूँ, ये मेरे वालिद साहब ने मुझे एक दफा नसीहत की थी, एंड दैट काइंड ऑफ जस्ट स्टक इन माय माइंड. तो बस मोटी मोटी सर ये है. You और really आपने वो जो loved your असाइनमेंट father. दी थी, You really yes loved sir, your I father did. very. I did. Yes And sir, that I is really what looked up to मेरी him. एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जो मैं कोशिश करता हूँ लोगों को समझाने की, वो ये बात है कि आज अगर आपके बच्चे बात नहीं सुन रहे
تو اپنے ریلیشنشپ کو مت بنائیں اس کے اوپر سیکریفائز کریں. ڈیولپ اے بیٹر ریلیشنشپ, کیونکہ ہو سکتا ہے کل جب موقع آئے تو وہ آپ سے بات سن لیں. یہ خدا کی توفیق ہے کہ جب اس نے موقع دینا ہے کہ وہ میرے لیے میری بات کے لیے اس کا دل کھلے. اس موقع پر وہ میری بات سننا چاہتا ہو. اگر میں نے ریلیشن شپ ہیمپر کر دیا تو پرابلم ہو جائے گی, پھر وہ کبھی بھی نہیں سننا چاہے گا. بہت سر آپ کے اسائنمنٹ میں صرف ایک چیز سے مجھے تھوڑا سا تھا کہ اس میں آپ نے لکھا تھا کہ واٹ یو وڈ وانٹ پیپل ٹو ریکگنائز ان یو اور پریز یو فار اٹ. سر ایسی فیلنگ تو بالکل نہیں ہے, الٹا بندہ امبیرس ہوتا ہے اگر کوئی آپ کو کوئی کمپلیمنٹ دے تو. آئی تھنک اس میں غلطی ہے جی. وہی نجم نے بھی پوائنٹ آؤٹ کی تھی. میرے کولیگ بھی ہیں, میرے شاگرد بھی ہیں, میرے استاد بھی ہیں یہ, اور انہوں نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ جو پرابلم ہے یہ ازیوم کر رہی ہے کہ ہر آدمی ریکگنیشن چاہتا ہے, جبکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ہم اندر سے, اگر مثال کے طور پر یہ بات ہو رہی ہو, آپ کے گھر میں بیٹھ کے بات ہو رہی ہو کہ یہ لوگ ہیں جو کہ بڑے بڑے دھیمے ہیں اور چیزوں کو کول ڈاؤن کرتے ہیں, اور اس میں آپ کا ذکر نہ آ رہا ہو, تو یو ول فیل اے لٹل سارٹ آف اے لٹل not very good. You won't feel very pleased by that. آپ یہ چاہیں گے کہ یہاں پر میرا بھی ذکر ہو جاتا تو کیا پرابلم تھی. یہ ایک اندر کا خیال ہے, یہ شیطان کے بہکاوے سمجھ لیں, لیکن اندر یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے جب تک کہ ہم بہت زیادہ کانشیس نہ ہو کہ ہم نے یہ سب کچھ اصل میں اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. تو یہ اس ایسپیکٹ کو میں چاہ رہا تھا, لیکن میں اس کو کوشش کروں گا. آج جب اینڈ پہ میں نے گزارش کی کہ میں ایک ایکسرسائز دوں گا, میں اس کو کوشش کروں گا کہ اس کو ٹھیک کر لیا جائے تاکہ یہ پرابلم آئندہ نہ ہو, اور اس کو ایک آن گوئنگ ایکسرسائز کے طور پر پروموٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں. تھینک یو سر. یہ موسٹ ویلکم جی, تھینک یو ویری مچ. ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن آن دا سیم ٹاپک. جو اسائنمنٹ یا ایکسرسائز ہم نے سجیسٹ کی تھی, موئی صاحب نے سجیسٹ کی تھی, جب اس کو ورڈ کیا گیا تھا نا اس طرح سے کہ وہ کون سی خوبیاں جس کے لیے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے لیے آپ کی تعریف ہو سکتی ہے یا آپ کو پریز کیا جا سکتا ہے, تو ہم نے شاید اس کو اتنا اچھا ورڈ نہیں کیا جو کر دینا چاہیے تھا. مقصد اصل میں کیا تھا, موئی صاحب کریکٹ میں اگر میں غلط کہہ رہا ہوا, تو مقصد یہ تھا کہ اپنے آپ کو اس طرح دیکھیں کہ آپ کے اندر وہ کون سی خصوصیات ہیں جو تعریف کے قابل ہیں. پوائنٹ یہ نہیں تھا کہ آپ ان کی تعریف چاہتے ہیں, یہ خواہش ہے آپ کی. وہ صرف ایک پوائنٹ آف ویو سیٹ کرنے کے لیے اس طرح سے ورڈ کیا گیا تھا کہ کیونکہ انسان جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کو کوئی اچھائیاں نظر آئیں, اور شاید بہت زیادہ اچھائیاں نظر آ جائیں, تو اس لیے ہم نے اس طرح ورڈ کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن دس از اے گڈ لرننگ میرے لیے بھی کہ اس طرح کی چیزوں پہ آئندہ نظر رکھی جائے. بہت زبردست توجہ کر دی. آئی ایم پراؤڈ آف آل دس ناؤ. لیکن کنسیڈرنگ کہ اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ یہ ہو گئی ہے, آئی تھنک اٹ شوڈ ہیو بین بیٹر ورڈڈ. اینڈ بالکل لرننگ ہے یہ بہت ہی. بالکل بالکل جی, تھینک یو ویری مچ. بہت اچھی لرننگ ہے یہ, بہت شکریہ. مریم آپ انمیوٹ کر لیجیے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ ٹاکسک ریلیشن شپ میں بلیم والا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. کنٹرول جو ایکشن ہے ہمارا, اس کو کنٹرول میں تو وہ پھر بھی ہے, لیکن وہ سب کانشیس لیول پہ کوئی ٹراما ہوتا ہے یا کوئی ایسی فیلنگ ہوتی ہے جو کہ جس کی وجہ سے ہم سب کانشیسلی اس کو اسی ایکشن کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں. کنٹرول میں وہ پھر بھی ہے, اس کو چینج کرنا اس پوائنٹ پہ, لیکن وہ مشکل بہت ہوتا ہے. تو اس کو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب کانشیس ہونے کی وجہ سے اس کے لیے ہم بلیم پہ نہیں ہے, یعنی ہمارا اس میں قصور نہیں ہے, بٹ کنٹرول میں وہ تو پھر بھی ہے ہمارے. جیسے آپ جو ایکسپلین کر رہے تھے اس کے حساب سے میں ایڈ کرنا ساری. رائٹ, تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو ویری مچ. اس کے علاوہ سر ایک یہ پوچھنا تھا, یہ سیشن ابھی میں نے تھوڑا لیٹ جوائن کرنا شروع کیا ہے, تو کیا پیٹرن پہ ہوتا ہے, مطلب آپ کسی ایکسرسائز کی بھی بات کر رہے ہیں تو نہیں, یہ والنٹری ہوتی ہے جی. دیٹ از وائی جو نجم کی سجیشن تھی کہ اس کو اسائنمنٹ کہنے کے بجائے وہ ایکسرسائز کہا جائے, میں سجیسٹ کر دوں گا ابھی. اور اس کو آپ اگر ریگولرلی کرنا شروع کر دیں اور اس پہ غور کرنا شروع کر دیں, اپنی یہ جو فائنڈنگز ہیں ان کو شیئر کرنا شروع کر دیں, تو اس کے نتیجے میں وہ جو ہمارا ٹارگیٹ ہے دیٹ وی بیکم مور اویئر کہ ہم جو کچھ اس وقت ہیں وہ اس میں بہت کچھ رول ہمیں کنٹریبیوٹ کرنے والوں کا ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ جو مائنڈ سیٹ ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں, جب میں نے ہیوملٹی کی بات کی, جب میں تواضع کی, عاجزی کی بات کرتا ہوں,
تو جو چیز امیجیٹلی سامنے آ جاتی ہے انسان کے وہ یہ ہے کہ کچھ بیہیویئرز ہیں، شاید ہمیں نرمی سے بات کرنی چاہیے، کسی کی زیادتی پر بھی کچھ نہیں کہنا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سیکنڈری ہیں. یعنی آپ کا مائنڈ سیٹ ہے جس کو میں ٹارگٹ کر رہا ہوں کہ ہم نے اصل میں چیزوں کو ایک پہلو سے دیکھنا ہے. اس کی کنسٹرکشن ہے، ہاؤ آر وی کنسٹرکٹنگ واٹ وی آر. اگر تو یہ کر لیں ہم تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے بیہیویئر میں فرق ہو اور اندر سے ہم دونوں ہمبل ہوں یا ایروگنٹ ہوں. اٹ از کوائٹ پاسبل. ایروگنس میں مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس شخص کو میں نے 2 نرم باتیں کر کے تو بالکل مولڈ کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد دیکھے گا. پھر یہ جب یہ ہوگی تو یہ بھی ایک نوعیت کا ایروگنس ہے نا. وہ حالانکہ رویہ جو سامنے آ رہا ہوگا اس کا وہ اصل میں یہ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی زیادتی کر رہا ہے، کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، کوئی ایروگنس ہے. ایک بہت ہیوملٹی کے ساتھ تو سب کچھ کر رہا ہوگا لیکن اندر سے وہ مائنڈ سیٹ موجود نہیں ہوگا. تو دیٹ از واٹ آئی مینٹ جب میں نے یہ کہا تھا نا جی کہ ہیپینس، سیلف ایکچولائزیشن، اس نوعیت کی چیزیں جو ہیں دے کین ناٹ بی ڈائریکٹلی اسپائرڈ. اسی طرح ہیوملٹی ایسے نہیں کہ میں یہ کروں گا تو ہیوملٹی پیدا ہو جائے. نہیں، مجھے یہ اپنی کنسٹرکشن ٹھیک کرنی ہے، اپنے مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کرنا ہے. میں نے اس کو سمجھنا ہے کہ میں کیا ہوں. آپ تو ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ. یہ جو آ رہی ہے سانس، یو نو بیٹر دین اینی بڈی ایلس، جو کچھ آپ نے پڑھا، یہ تو اصل میں کتنے فیکٹرز ہیں کہ جن کی وجہ سے آ رہی ہے. ملینز فیکٹرز ان دی انوائرمنٹ، ان سائڈ مائی سیلف. اور وہ جس دن وہ ذرا سا فیکٹر ادھر سے ادھر، میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ می گوئنگ تھرو دس ڈے الائیو سیمز ٹو بی لیس پرابیبل دین ڈائنگ ٹوڈے. اتنے زیادہ فیکٹرز انوالوڈ ہیں. دے ہیو ٹو بی رائٹ آن ٹارگیٹ فار می ٹو کیپ بریدنگ. یہ ہے جو ایسپیکٹ ہے میری زندگی کا. میں 6 مہینے کے بعد ایک پلان کر رہا ہوتا ہوں، اس کے بارے میں پریشان ہوتا ہوں کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ پتہ نہیں کہ کل صبح اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا. میں چاہتا ہوں کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جو اصل میں رونما ہوگا. اس کے بعد بیہیویئر میں فرق ہو سکتا ہے. میں نے کہا تھا نا لاسٹ ٹائم، یو کین کیپ یور ہیڈ ہائی اینڈ ٹاک ٹو پیپل. دیٹ از ناٹ اگینسٹ ہیوملٹی. عبداللہ ذیشان، آپ انمیوٹ کر لیجیے پلیز. Sir, I'm joining a bit late. I actually got the notification about these sessions, but I was not in the right space to join. मैं inshallah I'll be consistent with these sessions. But I have a question around a different topic. Is it fine to ask in this session? جی please go ahead. But it's Ji. please think that it is quite fine for me to say that I don't know the answer. No, sure. نماز کے بارے میں ایک تھوڑی چیزیں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ like essentially I was trying to figure out and trying to place نماز in its right form. تو غامدی صاحب نے جو میزان میں کتاب لکھی تھی اس میں نماز کی جو باب لکھی تھی اس میں ہی pointed out these 9 things from ayat of the Quran. اس میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو میں I'm not able to wrap my head around it. ایک تو یہ تھی کہ مشکلات جب آتی ہے نا، like مشکل کشا، نماز مشکل کشا ہے، he wrote that. And second thing is like namaz zindagi hai. So these 2 things I'm like trying to figure out like how they are going to help, because عام طور پہ نماز کے بارے میں ایک فہمی یہ ہے، I'm not sure غلط فہمی ہے یا صحیح فہمی ہے، کہ during our tough times it's going to help us, and you know whenever we are like feeling low and all these things, like at that time we can take help from namaz. So like how it's associated, especially regarding the 2 things I've mentioned. I'll try to answer it briefly. I hope that I succeed. دیکھیے، نماز is a very beautiful reminder, as I see it. It's a beautiful reminder of the reality of life. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نماز زندگی ہے تو اصل میں نماز وہ جو پوری زندگی میں ہمارا سفر ہے نا، بالکل 5 منٹ کے اندر اس کو کمپریس کر کے تو سامنے رکھ دیا. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ نماز مشکل میں مدد کرتی ہے. نماز مشکل میں کیسے مدد کرتی ہے؟ وہ مشکل ختم کر دیتی ہے یا کیا کرتی ہے؟ میں ان 2 چیزوں کو بریفلی جواب دینے کی کوشش کروں گا. جی، آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں دیٹ یو آر بزی ان سم تھنگ. ٹھیک ہے، کچھ کام کر رہے ہیں، کچھ اپنی مصروفیت ہے، کوئی کمٹمنٹس ہیں، اور اتنے میں آپ کو میں لوگوں کو بڑا سجیسٹ کرتا ہوں کہ اپنے ٹیلی فون پہ نا کوئی ایپ لگا لیں جس پہ نماز کی اذان کی تھوڑی سی ورڈنگ سیٹ کر لیں. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح اگر ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ اللہ اکبر بھی بہت زبردستی. اب یہ آواز آئی ہے اینڈ امیجیٹلی جو آپ کو خیال آئے وہ اگر یہ بن جائے کہ میرے رب نے مجھے بلا لیا، یہ وہ میٹافور بن جائے تھوڑی دیر کے لیے کہ جو ایک دن پیش آنا ہے کہ پروردگار نے بلا لیا ہے، اس کے فرشتے لینے آ گئے ہیں اور اب مجھے جانا ہے.
یہ ہے میری سبمیشن کا عالم. آئی ایم ٹوٹلی سبمٹڈ ٹو گاڈ. میری زندگی کمپلیٹ سبمیشن میں ہے ایکسپٹ ون اسمال سرکل ویئر آئی ایم الاؤڈ ٹو ریسپونڈ ایز آئی پلیز. اگر میں اس کو انٹرنلائز کرنے لگ پڑوں اس بات کو کہ نماز اصل میں زندگی کو سمبلائز کر رہی ہے ان اے ویری ویری کمپریسڈ وے، جس طرح سے حج کر رہے، جس طرح سے مثال کے طور پر روزہ کر رہے، بالکل اسی طرح سے ایک بالکل 5 منٹ میں، اور اسی وجہ سے اس کو 5 دفعہ دن میں رکھتی ہے کہ میں بزی ہوں گا، میں کوئی انٹرٹینمنٹ میں ہوں، کسی سے بات کر رہا ہوں، آواز آئی اور اب میرا دماغ اس طرف پھنس گیا کہ پروردگار نے بلا لیا، میرے رب نے بلا لیا. آج میرے پاس یہ موقع ہے کہ میں یہ سبمیشن والنٹیرلی دے دیتا ہوں، کل نہیں ہوگا. ایک بات یہ اس کا زندگی کے ساتھ ریلیشن شپ میں سمجھتا ہوں. جی زندگی کی علامت یہ جو اب رویہ پیدا ہوا کہ میں نے سبمٹ کرنا ہے، یہ آپ کی زندگی پر پھیلنا شروع ہو جائے. جب آپ سلام پھیر کے باہر آئیں تو قرآن مجید نے کہا نا سورہ جمعہ میں کہ تم جس وقت نماز پڑھ لیتے ہو اور نکل جاتے ہو تو اب تم بے شک اللہ کا فضل تلاش کرو، بزنس کرو، جو بھی کرنا ہے، سفر کرنا ہے، جو بھی کرو، لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. دیکھیے نماز ختم ہو گئی ہے اور اب کا بات کیا ہو رہی ہے کہ اب جو اپنی زندگی کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں خدا کو بہت یاد رکھنا، اس کے آگے سبمٹ کر دینا. تو نماز جب یہ ریمائنڈر بن جائے، جب یہ چیز بن جائے، لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، تو میں کہا بڑی زبردست بات ہے، تو پھر بھی پڑھیں گے نا اگر، تو یہ چیز آپ کے لیے ریمائنڈر بن جاتی ہے کہ میں نے سبمٹ کرنا ہے. یعنی اس لیے نہیں نماز پڑھنی کہ نماز میں کوئی مٹھائی ملتی ہے، نماز میں کوئی مزہ آتا ہے، اس لیے نماز پڑھنی ہے کہ یہ میری زندگی کی علامت ہے. آئی سبمٹ ٹو گاڈ. اس نے بلایا، میں حاضر ہو گیا. دس از واٹ اٹ سمبلائزز. نمبر 1. نمبر 2, وین پیپل سے دیٹ نماز زندگی میں مشکلات میں مشکل کشا ہوتی ہے، تو اصل میں مشکل کشا تو نہیں کہنا چاہیے. زندگی کی آزمائشوں کے اندر زندگی نے آزمائش رہنا ہے. نماز یا ریلیجن اٹ از ناٹ، it does not help us completely abolish these or completely do away with these problems in life. زندگی میں یہ جو مسائل ہیں ان کو ختم کرنے کا یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ان کو فیس کرنے کی اسٹرینتھ ہے. نماز دین میں وہ کام کرتی ہے کہ جیسے ہی آپ یہ کہیں گے، آپ نے یہ سوچا کہ یہ میں سبمٹ کر رہا ہوں، اب یہ زندگی سے باہر اپلائی کریں، اس کو اب پھیلائیں تھوڑا سا زندگی کے باہر، تو کیا پھیلے گا؟ یہ پھیلے گا کہ یہ جو سرکمسٹانسز ہیں یہ اس پروردگار کی طرف سے ہیں کہ جو علیم ہے، جو حکیم ہے، جو قدیر ہے، جو رحیم ہے. وہ اگر یہ پیدا کر رہے ہیں میرے لیے اس وقت، اس کی رحمت کا تقاضا ہے، اس کے علم کا تقاضا ہے، اس کی قدرت کا تقاضا ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ یہ آج میں اس مشکل سے گزروں، تو یقین کریں کہ یہ مشکل سے گزرنا بہتر ہے. یہ سبمیشن، یہ وہ اسٹرینتھ ڈیولپ ہوتی ہے کہ جدھر سے نماز will help us be able to face the problems of life, not solve the problems of life. Life is going to be a problem. That is why دیکھیے دین کا مقدمہ کیا ہے؟ دین کا مقدمہ یہ کہ یہاں پر اصل میں آپ کے اچھا کرنے سے مسئلے ختم نہیں ہونے. کیوں نہیں ہونے؟ اس لیے نہیں ہونے کیونکہ زندگی آزمائش ہے، اور یہ فرام بگننگ ٹل اینڈ آزمائش ہے. اس میں کلوجرز نہیں ہوں گے. دس از ناٹ گوئنگ ٹو پرووائڈ یو وتھ کلوجرز. میں نے اچھا کیا تھا، اچھا ہو گیا، اس نے برا کیا تھا، اس کے ساتھ برا ہو گیا. جب لوگ یہ کہتے ہیں نا، وہ یہ تلاش کرتے ہیں، وہ اصل میں سپرفیشلی کاز اینڈ افیکٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل نہیں ہے یہاں پہ. یہاں پر صرف یہ معاملہ کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ اچھا کر دیں گے، یہ پیغمبروں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ ہوا ہے. ورنہ تو پیغمبروں کو دیکھیں کس طرح سے ٹارچر کیا گیا. حضرت زکریا کو دیکھیں آپ، حضرت یحییٰ کو دیکھیں، اللہ کے پیغمبر ہیں یہ سارے کے سارے، اور وہ موت آ گئی ان کو، یعنی آری پر چیر دیے گئے حضرت یحییٰ. یہ ہم کیا کہیں گے کہ یہ ان کے کیے کا عمل کی سزا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں. ہی واز، اس کے بارے میں قرآن مجید یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس جیسا کوئی بہت بنایا ہی نہیں، ایسا شاندار آدمی. تو یہ اس کو سامنے رکھ لیں. تو نماز از دا پیوٹ، کہ جو آپ جیسے ہی زندگی میں گم ہونے لگیں تو آواز آ جائے اور آپ یہ کہیں کہ نہیں، پروردگار نے بلا لیا ہے اور میرا کام صرف اور صرف سبمیشن ہے. I hope I've answered your question, Abdullah. Inshallah, we'll be taking it up in much more detail as we progress, جی اللہ نے چاہا تو. نادیہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. I'm going to try to be brief اس لیے کہ ٹائم کم ہے. آپ نے ٹاپک شروع کیا تھا، I think you said something about if a lie is big enough and daring enough it becomes the truth. اور پھر کچھ ٹاپک یہ تھا کہ
strengths recognize करना अपनी. लेकिन अक्सर जिंदगी में ये भी होता है कि what you recognize as your strength can also be your biggest, I don't know, call it a challenge or a weakness to overcome. Like for example, अगर एक strength बंदे में ये हो कि they are very rational and have a lot of clarity of thought. So when you apply it to daily life, modern life, तो वो बड़े काम आती है. लेकिन religion से जो मिलती है, you know, the comfort and the security, और जो strength मिलती है religion से, वो the minute you start experiencing it, you start doubting it because of that strength you have of rationality, call it rationality or clarity of thought. लेकिन उसमें ये बंदे को पता चल जाता है कि भाई a biggest lie, if daring enough, becomes the truth, plus combined with the human, you know, potential to just seek patterns in everything. तो जो हौसला मिलता है religion से, that very हौसला you start doubting that am I creating it myself because I believe in patterns and because so many people believe in religion, that is why I'm believing in it also. तो वो sort of मेरी strength जो normally practical life में एक strength है, that same thing becomes a weakness for me in my spiritual life. Because मैं बहुत ज़्यादा strength gain करती हूँ religion से, but at the same time I have this nagging feeling कि भाई ये तो propensity है human beings की कि वो इतनी tough जिंदगी में they want to seek comfort, so they look at patterns and they go like, oh yeah, nahi, religion is true because this is the way we are wired. तो वो एक बड़ा अजीब सा एक it's at least it's a problem for me because I love praying and it brings me strength, but at the same time I just have that little bit of underlying thing कि मैं धोखा तो नहीं दे रही हूँ अपने आप को. Is it a lie that's big and daring enough कि I've bought into it? तो बस ये था थोड़ा सा मसला. And repeated enough. Yes, this is good, and take it as a strength. You see, देखिए दो चीजें हैं. एक तो ये कि रिलीजन की चंद बुनियादी मुकदमात हैं, नॉट मच. रिलीजन की जो है ना, यूँ समझ लें कि जब हम ये कहते हैं कि मज़हब, और जब कुरान मजीद ये कहता है कि दीन अकल पे बेस्ड है, तो बेसिकली इसको अच्छी तरह समझ लें कि ये क्या कौन सी डोमेन है. यानी मज़हब असल में ये कहता है, इसका प्रचार करता है और इसके ख़िलाफ़ करने वालों पर तनकीद करता है. वो ये कहता है कि जो तुम्हारा फेथ होना चाहिए, फेथ, it must be rational, it must be understandable, it must be communicable. आपने फेथ क्या रखना है? मिसाल के तौर पर मैं ये रखता हूँ फेथ कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया है. मेरा ये फेथ का हिस्सा है कि अल्लाह ताला हकीम है, अलीम है, कदीर है, रहीम है, वो आदिल है. ये बेसिक उसके एट्रीब्यूट्स मैं समझता हूँ. इनके ऊपर it has to be a rational faith. मैं कुरान मजीद को अल्लाह की किताब समझता हूँ, it has to be a rational faith. ये जो सारी बातें हैं, ये इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ कम्स द टाइम ऑफ अप्लाइंग दैट फेथ, एंड व्हेन यू अप्लाई दैट फेथ, जिस तरह आप एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपने बड़ी अच्छी बात फरमाई कि देयर आर गोइंग टू बी, यू नो, इवेंट्स जिसके बारे में मेरी कंस्ट्रक्शन डिफरेंट हो सकती है, आपकी कंस्ट्रक्शन डिफरेंट हो सकती है. आप ये समझते हैं कि एक रैंडम इवेंट है, मैं ये समझ सकता हूँ कि ये एक प्लान्ड इवेंट है, इसका ये कॉज था, ये इफेक्ट था, ये सब कुछ. और एक आदमी ये समझ सकता है कि नहीं, ये तो प्योरली एक लॉटरी है, कि कभी हो सकता है हो जाए, कभी हो सकता है कि ना हो. फाइन, ये सारी कंस्ट्रक्शन है. मैं सिर्फ इस चीज़ को कि बिकॉज आई बिलीव दैट देयर इज अ गॉड, देयर इज हु क्रिएटेड इट एंड हु इज रनिंग द अफेयर्स ऑफ दिस होल एग्जिस्टेंस, और हु इज रनिंग माय पर्सनल अफेयर्स एज वेल, who allows the results to come. अल्लाहुम्मा, वो जो है ना कि ला माने अलिमा आता है वला मोती अलिमा मनाता, ये मैं वाकई समझता हूँ कि ये इंटरनलाइज करने की ज़रूरत है कि मुझे जो मिलता है वो खुदा के देने से मिलता है, जो नहीं मिलता वो खुदा के रोकने से नहीं मिलता. यानी जिस वक्त मैं इस चीज़ को अपने अंदर, अब ये उसकी एप्लीकेशन हो रही है, एप्लीकेशन के मामले में, और फिर मैं कुछ अमल करता हूँ, कुछ नमाजें पढ़ता हूँ. मैं अगर इसके बारे में बहुत ज़्यादा तफसील में जाऊँगा कि क्या नमाज रैशनल चीज़ है, नमाज का ताल्लुक रैशनैलिटी और इरैशनैलिटी से नहीं है. आप 5 की बजाय 6 नमाजें होती तब भी ठीक था, 7 होती तब भी ठीक था, 15 होती तब भी ठीक था. ये जो खुदा की रहमत से 5 नमाजें हैं, आप इसके अंदर हिकमत तलाश कर सकते हैं, लेकिन जो आपके फेथ है उसको पहले उसके बारे में बहुत रैशनल रहें,
ہمیشہ ریشنل رہیں. قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ ریشنل رہیں. ٹھیک ہے جی, خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ ریشنلی مانیں, جو مانیں. دیکھیے کس حد تک وہ یہ چاہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم ان سے کہو کہ تم جو مانتے ہو نا کہ خدا کے علاوہ بھی خدا ہے, there are other gods besides the one God, تم اس کی کوئی دلیل لا کے دو. اور اگر تم دلیل لے آؤ کہ خدا کی اولاد ہے تو میں سب سے پہلا اس کے آگے سرنڈر کرنے والا بنوں گا. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان سے یہ کہہ دو. لیکن اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ریشنلی ہمارے سامنے ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا سارا فیتھ جو ہے وہ ریشنل بیس ہو. اب اس کے بعد اس کی پریکٹس ہے. پریکٹس انسان جب کرتا ہے تو اس کے اندر بہت کچھ ایموشنز بھی شامل ہوتے ہیں, بہت کچھ اس کی اپنی کنسٹرکشن شامل. دیٹ از ناٹ ہول آف ریلیجن. مثال کے طور پر جس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اب اپنے کاروبار میں لگ جاؤ, اور اس کے بعد فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تو وہ جو اللہ کی یاد ہے, میں اس ذکر کو اللہ کرنا نہیں سمجھتا جی. اللہ کی صفات کو یاد رکھنا, اپنے ساتھ ہونے والے ایونٹس میں, اپنے ساتھ ہونے والے واقعات میں خدا کا ہاتھ تلاش کرنا, ان کو رسپونڈ کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا کہ آئی ایم رسپونڈنگ ٹو گاڈ. اس میں انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, انسان جذباتی بھی ہوتا ہے, انسان کا دل بھی بھر آتا ہے, یہ سب کچھ ہوتا ہے. دس از ناٹ دا پارٹ وچ از ریشنل. دس از اے ویری پرسنل ریلیشن شپ ود گاڈ وچ ڈیولپس اوور ٹائم. ٹھیک ہے, جو پارٹ ریشنل ہے, وچ از کمیونیکیبل, وچ از انڈرسٹینڈیبل, وچ شوڈ بی ڈسکسڈ ایٹ اے ریشنل لیول, وہ اس کا فیتھ کا ایلیمنٹ ہے. وہ فیتھ کا ایلیمنٹ کیا ہے؟ میں ایک خدا کو مانتا ہوں, ایک سے زیادہ نہیں مانتا. میں ایک سے زیادہ ماننے کو ٹھیک نہیں سمجھتا. اور میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہوں. میں ایک دن کو ڈے آف ججمنٹ مانتا ہوں. یہ تین ہے بنیادی فیتھ کے ایلیمنٹس. دے ہیو ٹو بی ریشنل. اینڈ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ماننے کی بیسس ہی نہیں ہے. یعنی یہ جو بات ہے کہ انسان فیتھ رکھے, سمجھ میں آئے یا نہ آئے, مجھے یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی. دس ڈز ناٹ میک سینس ٹو می. مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ مذہب پہ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کا فیتھ انہینس ہوتا ہے. جب آپ بالکل خاموشی سے اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے ہیں کسی کو بتائے بغیر, تو آپ کا فیتھ انہینس ہوتا ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر اپنا نقصان اٹھا کر عمل کر رہے ہوتے ہیں, اپنی فہم پر, اس شریعت کے اس فہم پر, تو آپ کا فیتھ انہینس ہوتا ہے. یہ فیتھ کا وہ والا ایلیمنٹ نہیں ہے جو ریشنل ہے. یہ فیتھ کا وہ والا ایلیمنٹ ہے جو فیتھ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, فیتھ کی کنوکشن ہے, وہ انہینسمنٹ ہوتی ہے. ریشنالٹی تو بہت ساری چیزوں میں ہمیں بہت ساری چیزیں عقلی طور پر سمجھ میں آ جاتی ہیں, لیکن ہم ان سے کوئی جذباتی وابستگی نہیں رکھتے. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. آئی ہوپ آئی میڈ اٹ کلیئر جی. انشاءاللہ اس پر ہم مزید بات بھی کریں گے, اینڈ دس از گوئنگ ٹو بی اے ٹاپک, a standalone topic that we'll be discussing inshallah in a lot of detail, اللہ نے چاہا تو. میری گزارش یہ ہے کہ آپ سب لوگوں سے کہ آپ نے یہ جو میری پچھلے سیشن میں نے اسائنمنٹ کی بات کی تھی, اس کو اس نئی ایکسرسائز کے ساتھ آپ ریپلیس کریں اور کوشش کریں کہ اس کو کرتے رہیں. What you will do is that think of it for a moment that you are trying to present it as a resume. You are looking for a certification, you're looking for a job, you're looking for any profession, جس میں کہ آپ کی جو پرسنل اور پروفیشنل آپ سمجھتے ہیں نا جی کہ اچیومنٹس ہیں, وہ آپ نے بیان کرنی ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ شیئر کریں. یہ if you don't like it, don't share it. If you want, you're most welcome. اب آپ نے یہ پورا بنا لیا. اس کو یہ اس تفصیل سے نہیں بنے گا جس تفصیل میں ہم اپنا پروفیشنل ریزیومے بناتے ہیں. یہ اس سے بہت لمبا بنے گا. دس از واٹ آئی ایم. یہ جس طرح سے آج بات ہوئی, اس میں تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں جو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. I was not expecting character traits. For instance, resilience was not on my mind. میرا یہ خیال تھا کہ ہم یہ بتائیں کہ میں اچھی اسپیکر ہوں, میں اچھی اکاؤنٹنٹ ہوں, میں all these things. ریزیومے بنائیں اپنا, ایک ریزیومے آپ نے یہ بنانا ہے ایز اف یو آر گوئنگ ٹو پریزنٹ اٹ ٹو پروفائل. کہتے ہیں مجھے آج تک لوگ کہتے ہیں اپنا پروفائل بھیج دیں. بڑی شرمندگی سی ہوتی ہے کیا پروفائل بھیج دوں, لیکن ٹھیک ہے بھیجنا پڑتا ہے, کیا کریں جی. لیکن اپنے آپ کو یاد کرانا یہ جو سب کچھ ہوا یہ کیوں ہوا تھا. اب آپ نے بنا لیا ہے اپنا پرسنل اینڈ پروفیشنل ریزیومے بنا لیا ہے. Now what you're going to do is start working on every point that you have brought up. یہ میرے اندر ہے. And go into details. یہ کیسے ہوا, کسی نے بتایا کہ گھر بڑا کیوٹک تھا, اس کے نتیجے میں یہ ہو گیا, ریئیکشن ہے میں یہ کر دیا. مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ جب بتایا کہ تم ایسے ہو تو میں اس کے خلاف ایسا بننے کی میری کوشش پیدا ہوگی. یعنی یہ کوشش کریں کہ اس کو
समझने की, उसको रियलाइज करने की, उसको रिकग्नाइज करने की कि ये जो क्वालिटीज मेरे अंदर जो आज पसंदीदा हैं, जिनको मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे कभी प्रेजेंट करना पड़े तो समझ लें कि ये प्रेजेंटेशन है जो आप एक इदारे के लिए प्रोफेशनल लेवल पे हो सकता है कर रहे हो, और हो सकता है पर्सनल लेवल पर अल्लाह ताला के साथ आपका मुकालमा हो रहा हो। ये चीज़ें डेवलप हुई मेरे अंदर, और मैं इसमें, और ये याद रखिएगा हमेशा कि रिएक्शन के तौर पर या हालात के अंदर जो क्वालिटीज़ आप डेवलप कर पाए हैं, आप उनके बिल्कुल ऑपोजिट क्वालिटीज़ भी डेवलप कर सकते थे। ये बिल्कुल इसलिए क्यों होता है ये? इसलिए होता है क्योंकि हालात ने आपको एक जगह पे खड़ा किया। आप उसके खिलाफ रेबेलियस भी हो सकते हैं, और आप उसके साथ सबमिसिव भी हो सकते हैं। ये दोनों चॉइसेस है आपके पास। और आप उसको एक तीसरी चीज़ भी हो सकती है, आप उसको एक नई कंस्ट्रक्शन देकर यू डेवलप पर्सनली इन दोज़ सिनेरियोज़। तो अगर वो हुआ है तो ये भी अल्लाह ताला की तौफीक है कि उसने कोई अच्छी चीज़ डेवलप कर दी। बड़ी अच्छी बात की किसी ने यहाँ पे, एक अच्छी क्वालिटी जो है वो जिस वक़्त एक हद से ज़्यादा, अभी मेरे ख़्याल है नादिया ने फरमाई कि वो जब एक हद से ज़्यादा आगे बढ़ती है तो वो प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। आई थिंक रैशनैलिटी कैन बी प्रॉब्लमैटिक जब आप ये कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला के अहकाम जो हैं वो पूरी तरह रैशनली समझ में आ जाए कि 5 ही नमाज़ें होनी चाहिए थी। नहीं, वो तो खुद कह रहा है कि ये तो हमने हर उम्मत के लिए बना दी। ये है रैशनैलिटी का अब उस हद से आगे बढ़ जाना कि जिधर वो प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी। वरना रैशनैलिटी हमें बात हम करेंगे कैसे? अगर मैं बात कर रहा हूँ जो कि सिर्फ़ आपके जज़्बात को मुतासिर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उससे तो असल में बात समझ में नहीं आएगी। तो ये छोटी-सी एक्सरसाइज़ है जी, हम अगर इसको समझने में मुश्किल है तो प्लीज़ इसको नेक्स्ट टाइम हम ले लें, क्योंकि दिस इज़ एन ऑनगोइंग थिंग, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी प्रेज़ेंटिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में अगर आप में से कोई कर पाए तो यू मोस्ट वेलकम टू डू इट, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। मैं असल में जो चीज़ चाह रहा हूँ वो सिर्फ़ इतनी है कि हम इसको अगर रिकॉग्नाइज़ कर गए हैं, तो अब इन द नेक्स्ट क्लास में इन पे क्वेश्चंस आप लेके आइए अपने ज़हन में कि अगर ये रिकग्निशन पैदा हो गई है तो इस रिकग्निशन में ये जो ह्यूमिलिटी का माइंडसेट है, इसके अंदर रैशनली क्या प्रॉब्लम महसूस करते हैं आप? दोज विल बी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एंड अल्लाह ने चाहा तो उनको हम लेकर फिर अगले लेवल पर लेके जाएंगे इस डिस्कशन को जी इंशाल्लाह। थैंक यू जी।